السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم یہاں بہت عرصے سے مرزا غالب کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کے اشعار کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے دوستوں کی یہ فرمائش تھی کہ وہ مرزا غالب کے حالات زندگی کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے، تو ہم اس سلسلے میں بھی ان کی کوئی مدد کریں۔ چنانچہ ہم نے تاریخ کی چند کتابیں دیکھیں اور مرزا غالب کی زندگی سے وہ حالات نکالنے کی کوشش کی جن میں ایک عام آدمی کو دلچسپی ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو ہم یہی سوچ کر بنا رہے ہیں کہ ہمارے وہ دوست جو مرزا غالب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے یا بہت کم جانتے ہیں، اس ویڈیو سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ اس ویڈیو سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا غالب کون تھے، ان کے آباء و اجداد کون تھے، وہ کہاں سے آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے، مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے اور انہوں نے کہاں وفات پائی، ان کا مجموعہ کلام یعنی دیوان غالب کب چھپا، کہاں چھپا، کس نے چھاپا، اور غالب اپنی شاعری اور اپنی عام زندگی میں کیسے تھے۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے زیادہ سننے سے تعلق رکھتی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو جب بھی وقت ہوا کرے گا آپ اس ویڈیو کا کچھ نہ کچھ حصہ سن لیا کریں گے، اور اس طرح آپ کو مرزا غالب کے بارے میں وہ معلومات حاصل ہو جائیں گی جو آج تک حاصل نہ ہو سکی تھی۔ تو چلیے اس کو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اسد اللہ خان نام تھا اور عرفیت تھی نوشا۔ ان کو نجم الدولہ دبیر الملک اسد اللہ خان بہادر نظام جنگ اور تخلص تھا غالب۔ شروع میں اردو میں بھی اسد تخلص کرتے تھے، ورنہ غالب تخلص انہوں نے فارسی کے کلام کے لیے رکھا تھا۔ 1312 ہجری کو شہر آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ کوئی لگ بھگ 1797 سن عیسوی بنتا ہے۔ خود لکھتے ہیں کہ عالم دو ہیں، یعنی دو دنیایں ہیں، ایک عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا، اور ایک عالم آب و گل یعنی پانی اور مٹی کی دنیا۔ مطلب یہ کہ وہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ قاعدہ عالم ہے کہ آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دستور یہ ہے کہ اس دنیا کے جو مجرم ہوتے ہیں وہ روحوں کی دنیا میں یعنی جو آخرت کی دنیا ہے اس میں سزا پاتے ہیں، لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہ گار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ 8ویں رجب 1312 ہجری میں روپکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا۔ اس سے مطلب ہے ان کی کہ مجھے اس دنیا میں جب بھجوایا گیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ الٹ کام ہوا کہ میں اس دنیا کا رہنے والا تھا، لیکن سزا مجھے اس دنیا میں دی گئی، جبکہ انسان جو اعمال اس دنیا میں کرتا ہے اس کو اس دنیا میں اس کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ بھی مرزا غالب کے لکھی ہوئی تحریروں میں سے ایک تحریر ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور ہم ساتھ ساتھ جو ان کے خطوط میں یا ان کی تحریروں میں مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مرزا غالب ترک تھے، یعنی ترکوں کی جو ایک نسل ہے سلجوق، اس سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کو اپنی جو اعلیٰ نسبی اور اپنے اعلیٰ خاندان ہونے پر بڑا فخر تھا۔ فارسی میں اس کا اظہار کیا ہے: غالب از خاک پاک تورانیم، لا جرم در نصیب فرومندیم، ترک زادیم و در نژاد ہمی، بسترگان قوم پیوندیم۔ مطلب انہوں نے اس اشعار میں یہی کہا ہے کہ بھائی میں جو توران کی خاک پاک ہے اس سے میرا تعلق ہے، اور میں ترک بچہ ہوں اور میں وہیں کا رہنے والا ہوں۔ اب جو ایشیائے کوچک ہے اس میں سلجوقیوں کی جو حکومت تھی وہ ان کی اولاد کے بعد ادھر ادھر منتشر ہو گئی تھی۔
تو مرزا کے جو دادا تھے وہ شاہ عالم کے زمانے میں سمرقند سے ہندوستان آئے، اور ذوالفقار الدولہ مرزا نجف خان کے حوالے سے دربار مغلیہ سے، یعنی اس وقت جو دربار مغلیہ تھا یہ مغلوں کی حکومت تھی، اور ان کو ایک اچھا خاصا عہدہ ملا، اور ان کو کافی بڑی جاگیر ملی جو پہاسو میں تھی۔ پہاسو جگہ کا نام تھا، وہاں پر ان کو گزارا کرنے کے لیے بڑی جاگیر ملی۔ ان کے کئی بیٹے تھے، تو مرزا کے والد کا نام تھا عبداللہ بیگ خان، اور ان کو مرزا دولہ بھی کہتے تھے۔ تو ان کی شادی غلام حسین خان کمیدان کی لڑکی سے ہوئی جو آگرہ کے رہنے والے تھے، تو وہ آگرہ ہی میں اپنی سسرال میں رہنے لگے، اور مرزا غالب اس طرح آگرہ میں پیدا ہوئے۔ تو مرزا نے بھی بچپن میں آگرہ ہی میں پرورش پائی۔ مرزا غالب 2 بھائی تھے، ان سے چھوٹے بھائی تھے، ان کا نام تھا مرزا یوسف خان، لیکن وہ اپنے نوجوانی ہی میں پاگل ہو گئے تھے، اور اسی حالت میں انہوں نے جوانی میں وہ فوت ہو گئے۔ مرزا کو ان سے بہت محبت تھی، اور ان کے مرنے کی وجہ سے ہمیشہ نہایت غمگین رہتے تھے، اور جب کبھی بھی ان کا خیال آتا تو صبر اور شکر کرتے۔ ان پر شعر بھی کہا، دی میرے بھائی کو حق نے اثر نو زندگی، مرزا یوسف ہے غالب یوسف ثانی مجھے۔ تو مرزا غالب کے والد ملازمت کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہے، کئی جگہ پر گئے، لکھنؤ، حیدرآباد، الور، اور کئی جگہ پر ملازمت کی کوشش کی۔ اسی سلسلے میں بلکہ ملازمت کی بھی، تو ایک مرتبہ وہ الور ریاست کے جو راجہ تھے بختاور سنگھ، ان کی ملازمت میں جب تھے تو کچھ لوگ وہاں باغی ہو گئے، تو ان باغیوں کا یعنی قلع کما کرنے کے لیے ان کو بھیجوایا گیا، اور ان کو گولی لگی اور ان کا اس میں انتقال ہو گیا۔ تو مرزا غالب اس وقت صرف 5 سال کے تھے۔ اس کے بعد ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کے چچا نصر اللہ بیگ خان نے ان کی پرورش کی، لیکن وہ بھی جلدی فوت ہو گئے، اور مرزا بھی 8 ہی برس کے تھے کہ وہ ایک مرتبہ پھر یوں سمجھ لیجیے کہ یتیم ہو گئے۔ تو مرزا غالب کے بچپن کا زمانہ آگرے میں گزرا، اور شادی کے کچھ عرصے بعد تک وہ آگرہ ہی میں رہے، لیکن دہلی میں شادی ہو جانے کی وجہ سے ان کی وہاں آہستہ آہستہ ان کا آنا جانا ہوا، اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے دہلی ہی میں رہ گئے، اور اپنی موت تک یعنی تقریباً 50 سال دہلی میں رہے۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہمیشہ کرائے کے مکان میں رہے، کبھی کوئی مکان نہیں خریدا، اور اگر ایک مکان میں رہتے رہتے دل بھر جاتا تھا تو دوسرے مکان میں چلے جایا کرتے تھے۔ اب آئیے غالب کی تعلیم اور ان کے مطالعے کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ تو غالب جب تک آگرے میں تھے تو شیخ معظم سے، جو آگرے کے نہایت ہی مشہور اور معروف پڑھانے والوں میں استادوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، ان سے برابر تعلیم پاتے رہے۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت ہی بڑے ادیب جو فارسی بولنے والے تھے، ان کا نام تھا ملا عبدالصمد۔ ابھی آپ کو بتایا کہ عربی اور فارسی کے بہت بڑے عالم تھے، تو کچھ عرصے تک ان سے فارسی زبان سیکھی۔ علاوہ اس کے اور ادیبوں کی فیض اور محبت اور تعلیم کے، مرزا میں خود بھی ایک طرح کی فطری قابلیت اتنی تھی کہ وہ اردو اور فارسی سے قدرتاً ان کو ایسی مناسبت تھی کہ ایک جگہ ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ میرا کوئی استاد نہیں تھا کچھ غلط بھی نہیں۔ جیسا کہ لکھتے ہیں کہ مجھ کو مبدا فیض کے سوا کسی سے تلمذ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو کچھ بھی سکھایا ہے اللہ نے سکھایا ہے، اور عبدالصمد محض ایک فرضی نام ہے، چونکہ لوگ مجھے بے استاد کہتے تھے، ان کا منہ بند کرنے کو میں نے ایک فرضی استاد گھڑ لیا ہے۔ مگر یہ بات شاید درست نہیں ہے، کیونکہ مرزا
کو ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ عبدالصمد کے ساتھ رہنے کا بہت کم موقع ملا، لیکن انہوں نے عربی اور فارسی میں ان سے بہت کچھ سیکھا۔ فارسی زبان اور ادب میں تو ان کو اتنا زیادہ عبور حاصل ہو گیا تھا کہ خود اہل زبان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ مرزا کو فن عروضی میں بھی کافی دستگاہ تھی، چنانچہ انہوں نے بعض قصائد اور غزلیں ایسی ٹیڑھی اور سخت بحروں میں لکھی ہیں جو ایک معمولی شاعر کا کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مرزا غالب کو علم نجوم سے یعنی ستاروں کے علم سے بھی کچھ واقفیت تھی، اور علم تصوف سے بھی ان کو کافی دلچسپی تھی، اور وہ تصوف کی کتابوں اور رسالوں کا بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے۔ تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مرزا کی شہرت، مقبولیت اور ان کا امتیاز ان کی یہی تصوف دوستی اور خیالات تھے۔ تاریخ، سیاست وغیرہ سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور جس زمانے میں وہ بہادر شاہ ظفر کے کہنے پر خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھ رہے تھے، جس کا نام تھا مہر نیم روز، تو کسی نے ان کو مورخ سمجھ کر یعنی ہسٹورین سمجھ کر ان سے کچھ سوالات کیے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں فن تاریخ اور اس فن سے بالکل ہی بیگانہ ہوں، مجھے ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے تو شاہی دربار کے لوگ جو کچھ بتا دیتے ہیں اردو میں لکھ کر میرے پاس بھیج دیتے ہیں، تو میں اس کی زبان درست کر دیتا ہوں اور اس کو فارسی میں ترجمہ کر کے ان کے حوالے کر دیتا ہوں، تو میرے ہاں تو ایک کتاب بھی نہیں ہے۔ اچھا، لطف کی بات یہ کہ مرزا کی ساری زندگی لکھنے پڑھنے میں گزری، لیکن مرزا غالب نے کبھی کوئی کتاب نہیں خریدی، ہمیشہ کتابیں کرائے پر منگوا کر پڑھا کرتے تھے، یا کسی دوست نے دے دی تو پڑھ لی اور اس کو واپس کر دی۔ مرزا لکھتے بہت خوش خط تھے، ان کا جو لکھنے کا جو خاص طور پر جو خط نستعلیق اردو میں ہوتا ہے وہ بہت اچھا لکھتے تھے، اور نہ صرف لکھتے تھے بلکہ بہت تیز لکھتے تھے، حافظے کی بھی بہت تیز تھی، یعنی ان کی جو یادداشت تھی وہی بہت تیز تھی، یعنی جو بھی کام کی بات ان کو سنائی دیتی یا دیکھتے وہ ان کے دل پر ایک طرح سے لکھی جاتی تھی۔ اور کتابوں کا بھی یہ حال تھا کہ دوبارہ کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اپنی کتاب قاطع برہان میں مرزا نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب اپنی یادداشت سے لکھا ہے۔ تو جب لوگوں نے اس پر ان کے نئے نئے محاورات اور ترکیبوں پر اعتراض کیا تو اس کے ثبوت میں اپنی یادداشت کے بل پر اساتذہ کے کلام سے 10 اور 12 سندیں پیش کر دیں۔ اب شعر کب کہا کرتے تھے؟ اکثر رات کو شراب پی کر اور نشے کی حالت میں شعر کرتے، کبھی شعر پورا ہو جاتا تو اپنے کمر بند میں گرا دے لیتے تھے، یعنی دیکھیے کیسی عجیب بات تھی، اس طرح کمر بند میں بہت سی گرہیں لگ جاتی تھیں۔ صبح اٹھ کر ان گرہوں کو کھولتے جاتے اور سوچ کر اشعار قلم بند کرتے چلے جاتے تھے۔ اچھا، مرزا شعر کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، کتابوں کو بہت اعلیٰ طریقے سے سمجھتے تھے۔ ایک خاص قابلیت تھی، کیسا ہی مشکل مضمون کیوں نہ ہو ایک نظر میں اس کی تہہ کو پہنچ جاتے تھے۔ تو مرزا غالب کا جہاں تک حافظہ ہے اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا کہ بعض باتیں ان کی سمجھ میں اتنی اعلیٰ آ جایا کرتی تھیں کہ جو کتاب لکھنے والا بھی شاید اس بات کو اتنی اچھی طرح نہ سمجھا سکتا جس طرح کہ مرزا سمجھاتے تھے۔ ایک جگہ پر انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ صاحب کے ایک فارسی رسالے کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، کسی صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے، تو کہنے لگی کہ اتنے میں مرزا غالب وہاں پر آ نکلے، تو میں نے ان سے اس کا مطلب دریافت کیا، تو کہنے لگے کہ انہوں نے ذرا سا سوچا اور اس کے بعد فوراً اس خوبی کے ساتھ سمجھایا کہ شاید شاہ ولی اللہ بھی خود اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھا سکتے تھے۔ جواب دینے میں یعنی جسے سخن فہمی کہتے ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ طرح کی وہ رکھتے تھے، ایک قسم کی قابلیت رکھتے تھے۔ اچھا، مرزا کا حلیہ کیسا تھا؟ لمبے قد کے آدمی تھے، بہت خوبصورت تھے، اور جب جوان تھے تو شہر کے بہت ہی حسین اور خوبصورت جوانوں میں شمار کیا جاتے تھے۔ آخری عمر میں داڑھی رکھی تھی، لیکن سر بالکل اپنا انہوں نے صاف کروا دیا تھا۔
اچھا، مرزا کی شادی دہلی کے نواب فخر الدولہ احمد بخش خاں کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خاں کے یہاں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی۔ اپنی شادی کا حال خود اپنے الفاظ میں لکھا ہے جو بڑا دلچسپ ہے، ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ 13 برس حوالات میں رہا اور رجب 1325 کو میرے واسطے حکم حبس دوام صادر ہوا، یعنی کہ بھائی اس کو ہمیشہ کے لیے سزا دی جا رہی ہے۔ ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی اور دلی شہر کو زندان مقرر کیا۔ زندان مقرر کیا یعنی جیل خانہ مقرر کیا اور مجھے زندان خانے میں ڈال دیا اور نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا۔ یعنی آپ جانتے ہیں جیسے قیدی کوئی نہ کوئی ان کو قید میں کام ان کے حوالے کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں میرے حوالے جو کام کیا گیا وہ یہ شعر و شاعری اور لکھنا پڑھنا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ برسوں بعد اس جیل خانے سے بھاگا اور 3 برس بلاد شرقیہ میں پھرتا رہا۔ مطلب یہ اس وقت کی بات بتا رہے ہیں کہ جب وہ اپنی پینشن کے سلسلے میں گھر سے 3 سال دور رہے تھے اور کلکتہ گئے تھے، تو کہتے ہیں کہ بھئی پھر مجھے کلکتہ سے پکڑ لایا اور پھر اسی جیل میں بٹھا دیا اور قیدی بنا دیا۔ غالب کی بیوی بہت اچھی خاتون تھی، مذہبی احکام اور صلاۃ صوم کی بہت پابند تھیں اور مرزا کی خدمت اور خیرگیری میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتی۔ مرزا بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی ضروریات اور اخراجات کو دل و جان سے عزیز رکھتے تھے، لیکن اپنی شوخی اور ظرافت سے مجبور تھے۔ اور اکثر بیوی سے قصداً ایسے جملے کہہ بیٹھتے جو کہ عام لوگوں کو شاید اچھے نہ لگیں، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ یہ سب ایک طرح کی شوخی تھی، ورنہ مرزا اپنی بیوی سے اور بیوی مرزا سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک دن کہنے لگے کہ میں مکان بدلنا چاہتا ہوں، تو خود جا کر ایک مکان دیکھا تو اس کا جو باہر کا کمرہ تھا دیوان خانہ جو زمانے میں کہتے تو وہ تو اچھا لگ گیا، مگر اندر کا حصہ نہیں دیکھا۔ تو گھر آ کر اپنی بیوی کو اس کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ دیکھ کر واپس آئیں تو پوچھا بھائی کیسا لگا، تو انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بلا رہتی ہے۔ تو مرزا کہنے لگے آپ سے بڑھ کر بھی کوئی اور بلا ہے؟ یہ مذاق تھا۔ اور کسی نے مرزا کو ان کے ایک شاگرد تھے امراؤ سنگھ، تو ان کی دوسری بیوی کے مرنے کی اطلاع دی اور لکھا کہ اس کے ننھے بچے ہیں، اگر تیسری شادی نہ کرے تو کیا کرے، بچوں کی کس طرح پرورش ہو۔ تو مرزا نے کہا بھائی امراؤ سنگھ کے حال پر اس کے واسطے رحم اور اپنے واسطے رشک آتا ہے۔ اللہ اللہ، ایک وہ ہیں کہ 2 بار ان کی بیڑیاں کٹ چکی ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ایک اوپر 50 برس سے جو پھانسی کا پھندا گلے میں پڑا ہے، تو نہ تو پھندا ٹوٹتا ہے نہ ہی دم نکلتا ہے، تو اس کو سمجھاؤ بھائی تیرے بچوں کو میں پالوں گا، تو کیوں بلا میں پھنستا ہے۔ یہ سب شوخی کی باتیں تھیں، مذاق تھا، ورنہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگر اولاد کی بات کرتے تو مرزا کی اپنی سکی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شروع میں 7 بچے پے در پے ہوئے، مگر تھوڑے دنوں بعد سب مر گئے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کے بھانجے زین الدین عارف کے مرنے پر ان کے دونوں بچوں کو اپنی اولاد کے برابر پرورش کرنا شروع کی، مگر افسوس کہ یہ بھی دونوں زندہ نہ رہے، اور مرزا کے انتقال کے تھوڑے ہی عرصے بعد یہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب مرزا غالب کی زندگی کا سب سے جو دلچسپ پہلو ہے وہ ان کی مالی حالت ہے اور وہ ان کی پینشن ہے۔ مرزا غالب کے والد کے انتقال کے بعد جب ان کے چچا جب تک زندہ رہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کے تمام اخراجات کے ذمہ دار تھے۔ ان کی وفات کے بعد چونکہ وہ سرکاری فوج میں تھے تو سرکار نے کوشش کر کے ریاست فیروز پور جھرکا سے ان کے رشتہ داروں کے لیے پینشن کی رقم مقرر کروا دی۔ اب وہ ظاہر ہے کہ پینشن کی رقم مختلف لوگوں کو ملی تھی، تو مرزا کو 700 روپے سالانہ آخر اپریل 1857 تک ملتا رہا، لیکن چونکہ ان کا دربار میں آنا جانا تھا اور بہادر شاہ ظفر سے تعلقات تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی پینشن شبے کی بنیاد پر انگریزوں نے بند کر دی، جو 3 سال تک بند رہی۔ اور بہادر شاہ ظفر کو جب اقتدار سے ہٹا کر انگریزوں نے رنگون بھجوا دیا، تو وہاں سے جو ان کو قلعے سے جو تنخواہ ملتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ تو 2 سال
بہت ہی برے اور پریشانی کے رہے. گھر میں جو کچھ بچا بچایا سامان تھا وہ سب لٹ گیا اور آمدنی کی کوئی صورت نہیں تھی، مگر گھر میں لوگ وہی تھے، نوکر تھے، نہایت ہی تنگی کے ساتھ گزر ہوتی تھی. مرزا کہتے ہیں کہ اس ناداری کے زمانے میں جس قدر کپڑا اوڑھنا بچھونا گھر میں تھا بیچ کر کھا گیا، یعنی لوگ روٹی کھاتے تھے اور میں کپڑا کھاتا تھا. کیا اچھا جملہ لکھا انہوں نے اپنے خط میں. تو لوگ اکثر ان سے پینشن کا حال دریافت کرتے تھے، تو کیا جواب دیتے؟ ان کے ایک شاگرد تھے میر مہدی مجروح، ان کو ایک خط میں لکھا کہ میاں بے رزق جینے کا ڈھب مجھ کو آ گیا ہے، اس طرف سے خاطر جمع رکھنا. رمضان کا مہینہ روزے کھا کھا کر کٹا، آگے خدا رزاق ہے، کچھ اور کھانے کو نہ میرا تو غم تو ہے. ایک اور کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو حالت اس وقت پیش نظر ہے اس کا انجام موت ہے یا بھیک مانگنا. پہلی صورت میں یقیناً یہ داستان ناتمام رہنے والی ہے، اور دوسری صورت میں نتیجہ اس کا سوا کیا ہو سکتا ہے کہ کسی دکان سے دھتکارے گئے، کسی دروازے سے کوڑی پیسہ مل گیا. بس اپنی ذلت اور رسوائی کے سوا اب لکھنے کو کچھ باقی رہا نہیں. قدیم پینشن اگر مل بھی گئی تو کام چلتا نظر نہیں آتا، اور نہ ملی تو کام تمام تو ہے ہی. مشکل یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں چونکہ اس شہر کی آب و ہوا اب خاصہ دلوں کو راساتی معلوم نہیں ہوتی، ضرور شہر چھوڑنا اور ضرور کسی اور بستی میں جا کر بسرام کرنا پڑے گا. تو غدر کے 2 سال کے بعد نواب یوسف علی خان مرحوم والی رامپور نے مرزا کی ساری عمر کے واسطے 100 روپے مہینے ایک پینشن مقرر کر دی تھی، جو ان کے بعد ان کے بیٹے نواب قلب علی خان نے بھی مرزا کے لیے آخر دم تک جاری رکھی. اگرچہ مرزا غالب کی غربت بہت انتہا کو پہنچ گئی تھی اور ایک ایک دن مشکل سے گزرتا تھا، لیکن مرزا غالب کو اپنی وضع اور خودداری کا اس قدر خیال تھا کہ انہوں نے صرف اپنی عزت کی خاطر تنگ دستی اور مصیبت میں رہنا گوارا کیا اور سرکاری ملازمت سے صاف انکار کر دیا. کتاب آب حیات میں لکھا ہے کہ جب دہلی کالج نئے اصول پر قائم کیا گیا تو مسٹر ٹامسن سیکریٹری جو تھے اس وقت کے حکومت ہندوستان کے، انہوں نے ان کو بلایا انٹرویو کے لیے. تو وہ خود آئے ان کے امتحان لینے کے لیے دہلی، اور یہ چاہا کہ جس طرح 100 روپے ماہوار کا ایک عربی پڑھانے والا کالج میں ہے اسی طرح فارسی کا بھی مقرر کیا جائے. تو اس زمانے میں لوگوں نے مرزا غالب کا نام لیا، مومن خان مومن کا لیا، امام بخش کا لیا. تو انہوں نے سب سے پہلے مرزا کو بلایا. تو مرزا غالب پالکی میں سوار ہو کر سیکریٹری کے ڈیرے پر پہنچے. صاحب کو اطلاع ہوئی، انہوں نے فوراً بلا لیا، مگر یہ پالکی سے اتر کر اس انتظار میں ٹھہرے کہ دستور کے مطابق سیکریٹری صاحب ان کو لینے خود آئیں گے. جب بہت دیر ہو گئی اور صاحب کو معلوم ہوا کہ اس وجہ سے نہیں آئے، وہ خود باہر آئے اور مرزا سے کہا جب آپ دربار گورنری میں تشریف لائیں گے تو آپ کا اسی طرح استقبال کیا جائے گا، لیکن اس وقت آپ نوکری کے لیے آئیں، اس موقع پر وہ برتاؤ نہیں ہو سکتا. تو مرزا غالب نے کہا گورنمنٹ کی ملازمت کا ارادہ اس لیے کیا کہ اعزاز کچھ زیادہ نہ ہو، نہ اس لیے کہ موجودہ اعزاز میں فرق ہے. صاحب نے کہا ہم قاعدے سے مجبور ہیں. تو مرزا نے کہا مجھ کو اس خدمت سے معاف رکھا جائے، میں اپنے قاعدے سے مجبور ہوں. تو غدر سے 3 برس کے بعد جب مرزا ہر طرح سے بری ہو گئے تو ان کی پینشن پھر جاری ہو گئی، اور گورنمنٹ نے یہ مہربانی کی کہ ان کی گزشتہ 3 سال کی جو رکوی پینشن تھی وہ بھی ان کو ادا کر دی. اس کے علاوہ لکھنؤ سے واجد علی شاہ کے زمانے میں مرزا کو 400 روپے سالانہ مقرر ہو گئے تھے، لیکن چونکہ 2 برس کے بعد خود ریاست ہی ضبط ہو گئی، اس لیے کوئی مستقل آمدنی کی صورت نہیں نکل سکی، اور ریاست کی ضبطی پر کاغذات کے ادھر ادھر ہو جانے سے مرزا کا وہ سالانہ بھی بند ہو گیا. اب تھوڑی سی مرزا کے مذہب کے بارے میں بات کرتے ہیں. مرزا در حقیقت اسلام پر یقین رکھتے تھے اور توحید وجودی کو اسلام کا اصل اصول سمجھتے تھے. 2 چیزیں اپنے مذہبی فرائض اور واجبات میں سے جانتے تھے، ایک تو توحید وجودی اور دوسرے نبی اور اہل بیت نبی کی محبت، اور انہی دونوں چیزوں کو اپنا ذریعہ نجات سمجھتے تھے.
اب جہاں تک فرقے کا تعلق ہے کہ مرزا سنی تھے یا شیعہ، اس کے متعلق یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ضرور ہے کہ مرزا کا جو جھکاؤ تھا وہ شیعہ مذہب کی طرف تھا، جیسا کہ ان کے اس شعر میں جو انہوں نے حضرت علی کی مدح میں لکھا، ظاہر ہے جاں پناہا دل و جان فیض رسانہ شاہا، وسیع ختم رسول تو با فتوائی دی۔ جناب امیر کو وہ رسول خدا کے بعد تمام امت سے افضل جانتے تھے، اور تشیع کے خلاف مرزا کا جو کچھ رویہ تھا اور اس کے میں انحراف کے بارے میں مرزا نے جو کچھ لکھا ہے، وہ سب بادشاہ اور اہل دربار کی خوشنودی مزاج کی آواز سے لکھا تھا، ورنہ دربار کا ہر ایک شخص یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مرزا شیعی ہیں۔ مرزا کے مذہب کے متعلق یہ ساری خیالی بحث ہے، مرزا شیعہ تھے یا سنی، سب برائے نام۔ ظاہراً وہ ارکان مذہب سے کسی کی پابندی نہیں کرتے تھے، نہ کبھی روزہ رکھتے، نہ نماز پڑھتے، شراب خوب پیتے تھے۔ بقول ان کے اسلامی ہمدردی ضرور تھی، مسلمانوں کی ذلت کے بارے میں اگر کوئی بات سنتے تو ان کو سخت افسوس ہوتا تھا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، مجھ میں کوئی اور بات مسلمانوں کی نہیں ہے، پھر بھی میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں کی ذلت پر مجھے کیوں اس قدر غم اور رنج ہوتا ہے۔ غدر میں جب مرزا کرنل براؤن کے سامنے گئے تو ان کی جو ٹوپی تھی ان کے سر پر تھی، تو اس نے کہا تم مسلمان ہو؟ تو مرزا نے کہا آدھا۔ تو اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ مرزا نے کہا شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ جس زمانے میں مرزا کی پینشن بند تھی، کوئی افسر مرزا سے ملنے آئے، باتیں ہوئیں تو پینشن کا ذکر چھڑ گیا، تو مرزا نے کہا تمام عمر ایک دن شراب نہ پی ہو تو کافر، اور ایک دفعہ نماز پڑھی ہو تو گناہگار۔ پھر بھی میں نہیں جانتا کہ سرکار نے مجھ کو کس طرح باقی مسلمانوں میں شمار کیا۔ الغرض مرزا کے مذہبی خیالات کو خود ان کے الفاظ میں قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں موحد خالص اور مومن کامل ہوں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہوں اور دل میں لا موجود اللہ، لا مؤثر فی الوجود وجود اللہ سمجھے ہوں۔ انبیاء سب واجب تعظیم ہیں اور اپنے اپنے وقت میں سب کی اطاعت لازم تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی ہے، یہ خاتم المرسلین اور رحمت اللہ العالمین ہے، اور میں ان سب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ ہاں اتنی بات اور ہے کہ میں ریاکار ہوں اور مردود ہوں، شراب کو حرام اور اپنے آپ کو عاصی سمجھتا ہوں۔ اگر مجھ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو میرا جلانا مقصود نہیں ہوگا، بلکہ دوزخ کا ایندھن بنوں گا اور دوزخ کی آنچ کو تیز کروں گا تاکہ مشرکین اور منکرین نبوت مصطفی اور امامت مرتضوی اس میں جلیں۔ جہاں تک ان کے اخلاق کا تعلق ہے تو کوئی بہت اچھے تھے، جب بھی کوئی ان سے ملنے جاتا تھا نہایت تپاک اور کشادہ پیشانی سے ملتے تھے، اور مرزا کی اسی اچھی عادت کی وجہ سے ان کے دوست بہت تھے۔ جو کوئی بھی ایک دفعہ مرزا سے ملاقات کے لیے جاتا تھا ہمیشہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر نہایت خوش ہوتے تھے اور ان کی خوشی میں اور غم میں ہمیشہ شریک رہتے تھے۔ جو کوئی بھی مرزا کے پاس جاتا، خواہ اجنبی ہو یا دوست، مرزا اسے نہایت ہی تواضع اور خاطر سے پیش آتے تھے۔ ایک دن سید سردار مرزا مرحوم شام کے وقت مرزا سے ملنے آئے، باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی۔ جب وہ جانے لگے تو چونکہ اندھیرا ہو گیا تھا، تو مرزا خود اپنے ہاتھ میں شمعدان لے کر ان کو چھوڑنے کے لیے آئے کہ وہ روشنی میں جوتا پہن لیں۔ تو انہوں نے کہا قبلہ و کعبہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی، میں اپنا جوتا آپ پہن لیتا۔ تو مرزا نے کہا میں آپ کا جوتا دکھانے کو شمعدان نہیں لایا ہوں، بلکہ اس لیے لایا ہوں کہ کہیں آپ میرا جوتا نہ پہن جائیں۔ ایک مذاق کی بات تھی۔ مرزا میں مروت بہت تھی، ان کی زبان سے کسی کام کے لیے کبھی انکار نہیں نکلتا تھا۔ خط کا جواب وہ کبھی نہیں روکتے تھے۔ لوگ اکثر بیرنگ خط بھیجتے تو مرزا نہایت خوشی کے ساتھ ان کا محصول ادا کر دیتے اور تیوری پر بل تک نہیں ڈالتے تھے۔ اگرچہ آخری عمر میں مرزا کی طبیعت شاعری سے کچھ اکتا گئی تھی، مگر پھر بھی وہ کسی کی غزل کو بغیر اصلاح کے واپس نہیں کرتے تھے، اور آخر عمر تک لوگ مرزا کو برابر ستاتے رہے۔ تو ایک صاحب سے انہوں نے کہا کہ بھائی جہاں تک ہو سکا جناب کی خدمت بجا لایا، اور آپ کے مشکل شعر لیٹے لیٹے دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا۔
اب آنکھ سے نہ اچھی طرح سوجے نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ کہتے ہیں کہ شاہ شرف بو علی قلندر کو بسبب کبیر سن کے خدا نے فرض اور پیغمبر نے سنت معاف کر دی تھی۔ میں متوقع ہوں کہ میرے دوست بھی خدمت اسلحہ اشعار سے مجھے معاف کر دیں۔ جو خطوط شوقیہ کا جواب ہے وہ جس صورت میں ہو سکے گا لکھ دیا کرو۔ فراخ حوصلگی اور فیاضی کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی فقیر مرزا کے دروازے سے خالی نہ جاتا، کوئی فقیر بھی اپنے مفلوق الحال و غریب دوستوں کے ساتھ نہایت شریفانہ سلوک کرتے تھے، جہاں تک بھی ممکن ہوتا دوستوں کی خدمت کرتے۔ پینشن بند ہو جانے پر اگرچہ مرزا کے ذرائع بالکل ہی مسدود ہو گئے تھے اور مرزا خود نہایت ہی تنگی اور تشی کے ساتھ بسر کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے متعلقین کی خدمت اور معاونت میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ملازمین میں سے کسی کو نوکری سے نہیں نکالا۔ مرزا کے پاس اگر کچھ دینے کو نہیں ہوتا تھا تو اپنے گھر کی چیزیں بیچ دیتے۔ ایک مرتبہ جب مرزا کو دربار لیفٹیننٹ گورنری سے معمولی سی خیرت ملی تو چپرازی وغیرہ قاعدے کے مطابق انعام لینے کو آیا تو مرزا پہلے ہی یہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے دربار سے واپس آتے ہی فوراً خلعت اور جواہر کو بازار میں بکنے کے لیے بھیج دیا اور چپراسیوں کو ایک علیحدہ کمرے میں بٹھایا۔ جب خلعت فروخت ہو کر اس کی قیمت آئی تو اس میں سے سب کو انعامات تقسیم کر دیے۔ راست گفتاری، سچ بولنا اور حق پسندی ان کے مزاج میں بے حد تھی۔ اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کر لیتے تھے۔ اگر ان کے کلام پر کوئی ٹھیک اعتراض کرتا یا کوئی عمدہ تصرف ان کے شعر میں کرتا تو اس کو فوراً تسلیم کر لیتے اور اس کے مطابق شعر بدل دیتے تھے۔ رات کو سوتے وقت مرزا کو شراب پینے کی عادت تھی، مگر ہمیشہ مقررہ مقدار میں پیتے تھے، نہ کم پیتے تھے نہ زیادہ۔ اب ملازم کو ہدایت تھی کہ اگر میں تجھ سے کتنے ہی مانگوں مگر تو زیادہ شراب ہرگز مت دینا۔ مرزا کو اگر کبھی شراب نہ ملتی یا اس کے پینے میں دیر ہو جاتی تو نہایت بے چین ہو جاتے تھے۔ اس عادت سے مرزا کی صحت خراب ہو گئی تھی، جس کا ذکر انہوں نے اپنے خطوں میں بھی کیا ہے۔ حالانکہ وہ شراب پابندی کے ساتھ پیتے تھے اور اس کی بہت جگہ تعریف کیے، لیکن اپنے اعتقاد کے مطابق اس کو بہت برا سمجھتے تھے۔ شراب نوشی کی نسبت خود ایک جگہ لکھتے ہیں، سچ بات کا چھپانا آزادوں کا کام نہیں۔ میں آدھا مسلمان کہ جس طرح قید کیش ملت سے آزاد ہوں، اسی طرح بدنامی اور رسوائی کے خوف سے وارستہ ہوں۔ میری مدت سے یہ عادت ہے کہ رات کو فرنچ کے سوا کچھ نہ کھاتا پیتا، اور اگر وہ نہ ملتی تو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میری صبح کا وقت ہے، جاڑا خوب پڑ رہا ہے، انگیٹھی سامنے رکھی ہے، 2 حرف لکھتا ہوں، ہاتھ تاپتا جاتا ہوں، آگ میں گرمی صحیح، مگر وہ آتش سیال کہاں کہ جب 2 جرعے پیے فوراً رگو پے میں دوڑ گئی، دل توانا ہو گیا، نفس ناطقہ کو تواجد بہم پہنچا، ساقی کوثر کا بندہ اور تشنا لب، ہائے غضب ہائے غضب۔ اس پر شعر لکھا آگے چل کے کہ جاں فضا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جاں ہو گئیں۔ ایک مولوی صاحب مرزا صاحب سے ملنے آئے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ مرزا صاحب کو شراب کا بھی شوق ہے، تو میز پر شراب کا جام رکھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کو شربت سمجھ کر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ جب دیکھا کہ شراب ہے تو کہنے لگے معاف کیجیے گا، میں نے شربت کے دھوکے میں اٹھا لیا تھا۔ تو مرزا صاحب مسکرا کر بولے، زہ نصیب، دھوکے میں آپ کی نجات ہو گئی۔ کسی نے مرزا صاحب کے سامنے شراب کو برا کہا اور کہا کہ شراب خوار کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مرزا صاحب نے کہا، بھائی جس کو شراب میسر ہے اس کو اور کیا چاہیے کہ اس کے لیے دعا مانگے۔ موسم سرما میں ایک نواب صاحب مرزا صاحب کے پاس تشریف لائے۔ مرزا نے ایک گلاس شراب ان کے سامنے بھی رکھ دیا تو نواب صاحب کہنے لگے، میں توبہ کر چکا ہوں۔ تو مرزا بولے حیرت سے، کیا جاڑے میں بھی؟ مرزا غالب کو آموں سے بہت شوق تھا۔ لوگ دور دور سے مرزا کو آموں کے تحائف بھیجتے تھے، اور بعض خاص دوستوں سے مرزا خود بھی فرمائش کر کے منگاتے تھے، اس کے علاوہ بازار سے بھی خریدتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے آموں کے بارے میں پوچھا کہ آم کیسے ہوں، تو کہنے لگے آم میں صرف 2 باتیں ہونے چاہیے، میٹھا ہو اور بہت سا ہو۔ ایک دن حکیم رضی الدین مرزا کے پاس ان کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آم بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اتفاق سے گدھے والا اپنے گدھے لیے وہاں سے گزرا
راستے میں آم کے چھلکے پڑے ہوئے تھے، گدھے نے سونگھ کر چھوڑ دیے۔ مرزا صاحب نے حکیم صاحب نے کہا، دیکھیے مرزا صاحب، آم ایسی چیز ہے جسے گدھا بھی نہیں کھاتا۔ مرزا نے کہا، ہاں گدھے واقعی آم نہیں کھاتے۔ ایک مرتبہ مرزا بہادر شاہ ظفر کے ساتھ باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لدے ہوئے تھے۔ آموں کو دیکھ کر مرزا کی طبیعت للچائی، آموں کی طرف گھور گھور کر دیکھنے لگے تو بادشاہ نے کہا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ تو مرزا نے ہاتھ باندھ کر کہا، پیر و مرشد، یہ جو کسی بزرگ نے کہا ہے کہ برسر ہر دانہ بنوشت آیاں، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ تو بادشاہ سن کر ہنسے اور بہت سارے آم مرزا کو تحفے میں دے دیے۔ مرزا غالب کی گفتگو انتہائی پرلطف ہوتی تھی، لوگ ان سے ملنے کے لیے مشتاق رہتے تھے۔ کم باتیں کرتے تھے لیکن بہت اچھی باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان میں مرزا قلعے میں گئے تو بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ مرزا نے کہا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ کسی نے مرزا سے پوچھا، کیوں حضرت، آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ مرزا نے کہا، بھائی کیا کروں، شیطان غالب ہے۔ ایک دفعہ مولانا حضردہ ٹھیک دوپہر کو مرزا سے ملنے چلے آئے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ مرزا اپنی کوٹری میں بیٹھے ہوئے چوسر کھیل رہے تھے۔ مرزا کو چوسر کھیلتے دیکھ کر کہنے لگے، ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شیطان قید رہتا ہے، لیکن آج اس حدیث کی صحت میں ہمیں کچھ شبہ ہو گیا۔ مرزا نے کہا، قبلہ حدیث بالکل صحیح ہے، مگر آپ کو معلوم رہے کہ وہ جگہ جہاں شیطان قید رہتا ہے یہی کوٹری ہے۔ نواب یوسف علی خان کے انتقال پر جب مرزا سعدی تعزیت کے لیے ان کے بیٹے نواب کلبے علی خان کے پاس رامپور پہنچے تو انہوں نے چند روز قیام فرمایا۔ تو اسی طرح نواب صاحب کو لیفٹنٹ گورنر سے ملنے بریلی جانے کا اتفاق ہو تو چلتے وقت نواب صاحب نے یوں ہی معمولی طور پہ مرزا سے کہا، خدا کے سپرد۔ تو مرزا نے کہا، حضرت خدا نے مجھے آپ کے سپرد کیا اور آپ الٹا پھر مجھے خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ مرزا کی تصانیف میں ایک دیوان اردو ہے، 1200 اس میں اشعار ہیں، جس کو مرزا نے اپنے بڑے دیوان سے مولانا فضل الحق خیر آبادی کی رائے کے مطابق منتخب کیا تھا، اور ایک دیوان فارسی کا ہے 10,000 کئی سو بیت کا۔ تیسری کتاب ہے قاطع برہان، جس سے مرزا نے برہان قاطع کی غلطیاں نکالی ہیں۔ مرزا کے بے شمار شاگرد تھے، جن میں مشہور خواجہ الطاف حسین حالی، میر مہدی مجروح، منشی ہرگوپال تفتہ، نواب ضیاء الدین احمد خان، قربان علی خان سالک وغیرہ شامل ہیں۔ آخری عمر میں مرزا غالب نہایت کمزور ہو گئے تھے، چلنا پھرنا بند ہو گیا تھا، پلنگ پر پڑے رہتے تھے، غذا بہت کم ہو گئی تھی، اکثر موت کی دعا مانگتے تھے اور ہر سال اپنی تاریخ وفات نکالتے اور کہتے کہ میں اس سال تو ضرور مر جاؤں گا۔ بہرحال جو آدمی دنیا میں آتا ہے اس کو اس دنیا سے جانا بھی ہوتا ہی ہے۔ بار بار اپنا شعر پڑھتے تھے، دم واپسی برسر راہ ہے، عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے۔ تو 8 فروری مرزا دنیا سے 1869 میں 73 برس اور 4 مہینے کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کی نماز جنازہ کے لیے تھوڑا سا جھگڑا ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مرزا شیعہ تھے، ہم کو اجازت دی جائے کہ ہم اپنے طریقے پر ان کی تدفین کریں، مگر نواب ضیاء الدین خان مرحوم نے کہا، نہیں، ہم سارے طریقے اہل سنت کے مطابق کریں گے، اور وہی ویسا ہی ہوا۔ اب مرزا کی شاعری کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ شاعری کے عام مفہوم اور اس کی خصوصیات وغیرہ کو سمجھا جائے۔ یہ مضمون کافی طویل ہے اور اس پر ہمیں بہت زیادہ بات کرنی ہوگی، تو آج ہم اس محفل کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مرزا کی شاعری کے بارے میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور وقت ہم آپ سے پھر بات کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اب تک ہم نے مرزا غالب کے بارے میں آپ کو جو کچھ بتایا ہے وہ آپ کم ہی جانتے ہوں گے، تو آپ سے پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر، جس میں کہ اب ہم مرزا غالب کی شاعری پر بات کریں گے، پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔